اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم رمضان جیسے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بس 1-2 دن کے فاصلے سے پھر ہم آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے میں میرے لیے اور آپ کے لیے عزت ضروری ہے کہ ہماری چستی اور بڑھ جائے اور ہم محنت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آ جاتا شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ آخر کے 10 دن تو پوری طریقے سے اللہ کے لیے وقت نکالتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کے لمحات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے لمحات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات، ہم نے کل کے درس میں معلوم کیا تھا صبر کے تعلق سے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں گے؟ ہم کیا سوچتے ہیں صبر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک آدمی ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، مر گیا ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہے، اب اس کے سامنے بیٹھ کے روئے بغیر خاموش بیٹھنا، برداشت کرنا، اس کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی صبر ہے۔ آپ نے چیخ کے نہیں رویا ہے، اسلامی شریعت کے مطابق آپ نے اپنی آواز کو کم کرتے ہوئے آپ نے رویا ہے، یا غم آپ کے دل میں تھا، یہ صبر ہے۔ لیکن یہی صبر نہیں ہے، صبر کے بہت بڑا مفہوم نے شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اسے علماء بیان کرتے ہیں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ 3 موقعوں سے ہم کو صبر کرنا ہے۔ پہلا صبر ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ مثلا آپ اچھی نیند سو رہے ہیں، صبح میں آواز کان میں آئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو آپ چاہے تو سو سکتے ہیں، چاہے تو آپ سو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ نیند کو قربان کیا، گرم بستر سے اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور مسجد کو آنے کی کوشش کی۔ اس موقع پہ آپ نے جو صبر سے کام لیا ہے یہ علی الطاعہ ہے، اللہ کی اطاعت میں صبر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ عبادت کرنے کے لیے مسجد کو آئے ہیں، لمبی لمبی تراویح ہو رہی ہے، صبر کرتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت میں آپ نے صبر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے صبر کی قسم الصبر علی الطاعہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے صبر کرنا۔ اور ایک صبر ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچتے ہوئے صبر کرنا۔ آپ کے سامنے گناہ کا موقع آیا، آپ نے وہ حدیث سنائی کہ ایک آدمی جو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پانے والا ہے، 7 میں سے ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، بڑے خاندان والی، حسب و نسب والی، پیسے والی، مالدار خاتون سے برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو صبر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، گانے کی کوئی چیز آئی، آپ صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی گانے کی چیز نہیں دیکھتے۔ بہت سارے بے حیائی کے مناظر آپ کے راستے میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ گناہ سے بچتے ہوئے صبر آپ نے کیا ہے، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ یہ بھی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ تبارک و تعالی، علی اقدار اللہ المؤلمہ، یعنی وہ صبر اللہ نے جو ہمارے مقدر میں جو المناک فیصلے کیے ہیں۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً جو ہمارے لیے بہت
غمگین کی بات ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتے ہوئے صبر کرنا، اس کو جو ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا۔ کہتے ہوئے صبر کی قسمیں 3 قسمیں ہیں، کون بولیں گے؟ بولیے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا۔ دوسرا امان، بولیے، گناہ سے بچتے ہوئے صبر کرنا۔ تیسرا، بولیے، زور سے بولیے، اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تقدیر لکھی ہے اس سے راضی ہوتے ہوئے صبر کرنا۔ یہ 3 صبر کی قسمیں ہیں۔ آپ اگر یہ سارے مفہوم کو، اگر صبر کا آپ یہ مفہوم لیں گے تو آپ کی پوری زندگی قدم قدم پہ صبر پہ گزر جائے گی۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، صبر کا شریعت نے ہمیں بڑا مفہوم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ صبر کب کرتے ہیں؟ جب زخم جو ہے تازہ ہوتا ہے تب نہیں کرتے، زخم سوکھ جانے کے بعد صبر کرتے ہیں۔ وہ تو ہر ایک کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، وہاں سے آپ کو صبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے تقدیر کو آپ نے برا بھلا کہہ دیا، نعوذ باللہ، اللہ کے فیصلے سے آپ ناراض ہو گئے، اللہ کے بارے میں ویسے ایسی بات کہہ دی، کیا یہ پریشانی مجھے کو آنا ہے کیا؟ ایسی بات آپ نے کہہ دی، پھر چند دن کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں صبر کروں گا۔ یہ صبر ہے؟ صبر نہیں ہے۔ آپ صبر کا مطلب یہ ہے جس وقت میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے اسی وقت سے صبر کرنا، وہ صبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک خاتون قبر کے پاس بیٹھے رو رہی تھی، زور زور سے رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کہا کہ اصبری، صبر کرو، اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینے والا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ، تکلیف مجھے پہنچی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ جس کو تو نے جواب دی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کوئی پہرا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اسے ایک نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہا کہ صبر وہ ہے جب تکلیف پہنچے اسی وقت سے کرنا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ تم نے رو لیا، تقدیر کو برا بھلا کہہ دیا، 10-15 دن گزر جانے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی صبر کے علاوہ کیا چارہ ہے، کیا بولتے ہیں؟ اب صبر کرنے کے علاوہ کیا چارہ ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ وہ صبر نہیں ہے۔ وہ تکلیف جس وقت سے پہنچی ہے اسی وقت سے ہمیں صبر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زیادہ بیماری ہو گئی، کسی کو زیادہ سر کا درد ہو رہا ہے، پیٹ کا درد ہو رہا ہے، یا کوئی بڑی بیماری لائق ہوئی، تو انسان کیا کرتا ہے؟ موت کی تمنا کرتا ہے۔ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہے، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، آپ کو صبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر ما نزل بہ، تم میں سے کوئی انسان جو تکلیف اسے پہنچی ہے اس تکلیف کی بنیاد پر موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں، اتنی تکلیف پہنچی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، آپ کے برداشت کے باہر ہے، تو شریعت نے ہمیں ایک ادب کی دعا سکھائی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی۔ اے اللہ، اگر میرا اس دنیا میں رہنا بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما اور لمبی زندگی دے، اور اگر میرے جینے سے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ ادب کی دعا ہے، لیکن ڈائریکٹ کوئی موت کی دعا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے صبر کی جو قسم، آخری قسم ہم نے کہا اللہ کی تقدیر سے ہم راضی ہونا ہے۔ کسی کی وفات ہو گئی گھر میں، دین جانتے ہیں، اللہ معلوم ہے، رسول معلوم ہے، شریعت سب کچھ معلوم ہے،
اب مرے ہوئے آدمی کے بازو میں بیٹھ کے زور زور سے رو رہے ہیں، اس کے محاسن کو گنا رہے ہیں، کتنے اچھے تھے، فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے۔ اب اندر سے بات معلوم کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں روئے تو لوگ کیا بولیں گے۔ دل کا رونا نہیں ہے، جھوٹا رونا ہے کہ لوگ معاشرے میں کیا بولیں گے۔ فلاں آدمی مرا ہے، دل میں ذرا بھی رحم نہیں، شاید دیکھ لے کے بیٹھے تھے مرنے کے واسطے، ایسا بولیں گے بلکہ روتے لوگ۔ ایسا نہیں ہے، شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، میت جو مرا ہوا انسان ہے، آپ کے گھر والے رونے کی وجہ سے مرے ہوئے انسان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح روایت ہے، مرے ہوئے انسان کو گھر والے جب شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے روئیں گے اسے عذاب دیا جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گے مرے ہوئے انسان کی کیا غلطی ہے؟ تو علماء نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کو پتہ ہے کہ میرے گھر والے ایسا رونے والے ہیں، ان کو جو ہے پہلے ہی وہ تنبیہ کر دیتا ہے کہ دیکھو میں انسان ہوں، میری موت ہو سکتی ہے پہلے، لیکن میرے مرنے کے بعد شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا، چیخ چیخ کر زور زور سے نہیں رونا، مرنا تو سب کبھی ہے، آپ وصیت کر کے مر رہے ہیں تو اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہاں جس کو معلوم ہے یہ رونے والے ہیں پھر بھی چھوڑ دیا، رونا ہے میرے مرنے کے بعد بول کے، جب یہ لوگ روئیں گے شریعت کے خلاف کریں گے تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لحاظ سے ہمیں اللہ کے جو فیصلے ہیں تقدیر کے اس سے ہمیں راضی ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، سچ بات یہ ہے کہ ہم نے کل کے درس میں معلوم کیا تھا، یہ دنیا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، جتنا آزمائشیں آئیں گی، جتنا انسان نکھرے گا اللہ کی اطاعت میں وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ کی آزمائش میں ناکام ہوگا وہ آخرت میں نجات نہیں پا سکتا۔ دار الجزا کہاں ہے؟ آخرت ہے، وہاں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو سر کا درد، نہ پیٹ کا درد، نہ کوئی پریشانی، نہ کچھ آپ کو وہاں ہونے والا ہے، بس تو وہاں تو آرام ہی آرام ہے۔ اب رہی بات اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائشیں کس کو آتی ہیں؟ ہم نے کل پڑھا تھا کس کو آتی ہیں؟ انبیاء پر آتی ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی جنتوں میں رہنے والے یہ پیغمبر، ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں ذکر کرنے کا حکم دیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ایک جگہ فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، کہا کہ اسماعیل، ادریس، ذل کفل جو ہے یہ ایسے پیغمبر تھے بڑے صبر کرنے والے تھے۔ اور آپ نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کا صبر، بڑی عمر میں تو سب صبر کر لیں گے، چھوٹے بچے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب وحی کی ایک شکل ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کرنے کے لیے بچے سے مشورہ پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا، میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جو حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کرو، انشاءاللہ مجھے کیسا پاؤ گے؟ بے صبرا نہیں، صبر کرنے والا پاؤ گے۔ بچپن میں ان کی زبان سے نکلا۔ آپ نے بارہا سنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ایک دن دو دن نہیں، کتنے سال بیماری تھی ان کو؟ 18 سال۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا آج تراویح میں انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 18 سال ہم نے ایوب کو آزمایا، پہلے مال تھا، دولت تھی، اولاد تھے، بیویاں تھی، جائیداد تھی، سب کچھ تھی، پہلے اللہ نے ایک تھوڑی آزمائش مقصود تھی، ساری چیزیں ختم کر دیا۔ اللہ کہتا 18 سال تک ایوب علیہ السلام نے اللہ کی آزمائش میں کامیاب رہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا، انا وجدناہ صابرا۔ تو ایوب علیہ السلام اتنے صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ختم کیا، اور ساری چیزیں جو ہے پھر سے مال اور دولت ساری چیزیں انہیں عطا کیا۔ دور مت جائیے، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کائنات کے سب سے بہتر انسان، انبیاء کے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ وسیلہ نامی ایک مقام ہے، جنت کا اعلیٰ مقام ہے، وہ کسے ملنے والا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ پیارے نبی نے کہا وہ ایک جگہ ہے، بس ایک ہی انسان کو ملنے والی ہے، وہ فارجو ان اکون انا ہوا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ جگہ کسے ملنے والی ہے؟ مجھے ہی ملنے والی ہے۔ بس تم دعا کرو، اذان کے بعد تم دعا کرو تو کیا ہوگا؟ مجھے تو کنفرم ہے ملنا، تمہارے لیے یہ ہوگا کہ میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ اتنے بڑے پیغمبر، آپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، شروع ہوتی ہے غم سے آپ کی ہسٹری۔ آپ دنیا ہی میں نہیں آئے تھے، آپ کے والد کی وفات ہو گئی، یتیم ہو کے دنیا میں آئے۔ اللہ اکبر۔ کیا دنیا میں آئے کہ سبحان اللہ، پیغمبر بننے کے بعد آپ کی زندگی کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نار جہنم سے بچانے کے لیے کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو بلائے۔ واقعہ یاد ہے کوہ صفا کا؟ لوگوں کو بلائے جنت کی طرف، تو آپ کا سگا چاچا پورے معاشرے کے لوگوں کے سامنے کیا کہا؟ تبا لک لہذا جماعتنا، بربادی ہو محمد تیرے لیے، نعوذ باللہ، تو اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمایا، قیامت کی صبح تک لوگ پڑھتے رہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بربادی تیرے لیے ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، آخر تک پڑھی۔ کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ جو انسان معاشرے میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ بات اس کے لیے اتنی بڑی ہے۔ سجدے میں جاتے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی بہت بڑی وزنی اوجڑی لا کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھتے تھے، اتنی وزنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادر بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی اور اس اوجڑی کو ہٹاتی اور مشرکین کو خطاب کر کے کہتی کہ اے مشرکو، میرا باپ وہ ہے، تمہیں ہمیشہ والی نار جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے اور تم ہو کے اسے تکلیف دے رہے ہو۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ہمیشہ والی نار جہنم سے بچانے کے لیے، یہ مشرکین مکہ نہیں سن رہے، طائف کا تو سفر کیا اور آپ نے وہاں کا واقعہ سن لیا، وہاں کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ تو معاملات چھوڑیے، آپ کی گھریلو زندگی پہ غور کیجیے، آپ کی گھر کی زندگی پہ غور کیجیے۔ آپ کے 3 لڑکے تھے، 3 لڑکے تھے آپ کے، کتنے؟ 3 بھی چھوٹے بچپن میں وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ چھوٹے معصوم سے تھے، وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ روتے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ رحم ہے، آنکھوں سے آنسو آ ہی چلے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگے۔ آپ کی 4 لڑکیاں تھیں اور چاروں میں بھی دیکھیے آپ، 4 لڑکیاں بھی عین جوانی کے وقت میں وفات پائیں اور 3 لڑکیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وفات پائی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے جو ہے فتح یاب ہو کے مدینہ لوٹ رہے ہیں، ادھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو جو ہے دفن کر کے جو ہے بقیع قبرستان سے لوٹ رہے ہیں۔ کتنا بڑا غم آپ کو ملا، آپ کی اولاد آپ کے آنکھوں کے سامنے وفات پائی۔ اور اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی اعتبار سے بے نیاز کرنے والی خاتون کون تھی؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو آپ مالی اعتبار سے بے نیاز ہو گئے تھے، دین کا کام آزادی کے ساتھ کر رہے تھے۔ مکی دور ہی میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ کے لیے جو ہے دیوار کی طرح ثابت ہوئے تھے، ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ کتنے غم ایک پیغمبر کو مل رہے ہیں میرے بھائی۔ آپ نے کبھی پڑھا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو؟ ادھر مکی زندگی میں پریشانی اور مکہ چھوڑ کے مدینہ کیا ہے، اور یہاں منافقین کی جو ہے کتنی بڑی سازش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلاف سازشیں چلنے والے منافقین۔ تو آپ کی پوری زندگی کو دیکھیے، آپ نے صبر سے کام لیا۔ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ایک بھی مشکلات آتی ہے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم، تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے افضل
انسان ہیں، آپ کو اللہ نے کیسے آزمایا؟ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کو آتی ہے، اس کے بعد جو اپنے ایمان میں جس قدر اعلیٰ ہوتا ہے اسے اسی قدر آزمائش آتی ہے۔ مکی زندگی سے گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ مشرکین سے لڑ سکے۔ جو کمزور لوگ، غریب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے، یہ مشرکین جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے صحابہ کو ستاتے تھے۔ یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے خاندان والے، عمار رضی اللہ عنہ، ان کے خاندان والے، یہ غریب گھرانہ تھا، اور یہ مشرکین اتنا انہیں ستاتے، اتنا مارتے تھے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے گھر سے ہوتا تو پیارے نبی ایک ہی جملہ کہتے، صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ایک تو کام کر سکتا ہوں، اسی دنیا میں تمہارے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے، اسلام قبول کیے۔ یہ اسلام، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ باپ دادا کی طرف سے ملا ہوا دین ہے ہم کو۔ جائیے صحابہ کی زندگی کو پڑھو، ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اکبر، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی ڈال دی جاتی، معاشرے میں گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا گلیوں میں، پیچھے اوباش بچے بھاگتے، سوچو کیا عالم ہوگا۔ اور عرب کی تپتی ہوئی ریت، انگار جیسی ریت میں ننگے بدن انہیں سلایا جاتا اور ان کے اوپر ایک بڑا چٹان رکھ دیا جاتا، اور رکھ کے ان کو مار مار کے کہتے کہ اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، زندگی کی آخری سانس تک بھی میری زبان سے یہی نکلے گا، احد احد احد، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کا بادشاہ، اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اگر کوئی ہے تو وہ احد ہے، احد ہے، احد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مارا جاتا، آخری سانس تک انہوں نے اس نعرے کو چھوڑا نہیں۔ یہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ابو بکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کی پیٹھ کو دیکھا تو پوری پیٹھ جلی ہوئی تھی۔ اللہ، ہم نے اللہ کے راستے میں کبھی انگلی بھی کٹایا ہے؟ انگلی کٹانا، خون بہانا تو چھوڑو، اللہ کے راستے میں 2 قطرے خون بہا، 2 قطرے پسینہ بہانا ہمیں نہیں آتا ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی پوری پیٹھ جلی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے زار و خطار رونے لگے، زار و خطار رونے لگے۔ یہ اسلام لانے کی وجہ سے ایسی صعوبتیں صحابہ کرام کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ ابو سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ہجرت کے لیے انہوں نے کتنی بڑی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، یہ اسلام صبر کی زندگی چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے، میری زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، تو ایسا انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کچھ پریشانی آئیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی، ان ساری مصیبتوں کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں ڈھالتے ہوئے صابر بن کے زندگی گزارنا ہے، اللہ کے شاکر بندے بن کے زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ نے یہی اس آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد چاہتے ہو، کس سے؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ صحابہ کرام اللہ کی مدد کو چاہنے کے لیے صرف مسجد نہیں، راتوں میں اٹھ کے گھروں میں عبادتیں کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں دل نہیں رہا جاتا تھا، صبح میں صحابہ کو مارتے تھے جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، رات میں ایک مرتبہ قرآن سن رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کی، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ایک ایک آیت بھی جو ہے جھنجھوڑ رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ایک جو ہے کسی جادوگر کا کلام ہو، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون،
نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، نہ شاعر کا ہے نہ کاہن کا ہے، تو کس کا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے۔ تو ان کے دل جو ہے مطمئن ہو گیا اور دل میں جو ہے ایمان داخل ہو گیا۔ یہ راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو مشرکین سنا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو بکر و عمر کے گھر سے ہوا، رات میں اٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، ابو بکر ہلکی آواز میں، عمر رضی اللہ عنہ زور سے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا تو وہاں پر قرآن کی آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کے سنتے رہے۔ صبح ہوئی تو ابو موسیٰ کو بلائے، کہا ابو موسیٰ اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ السلام کی جو آواز تھی اس میں سے ایک آواز تمہیں دی گئی، کیا پیاری آواز میں کل رات میں پڑھ رہے تھے۔ ابو موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ سنتے مجھے پتا ہوتا لقد حبرتہ لک تحبیرا، اس سے بھی اچھا مجھے پڑھنے آتا ہے، وہ پڑھ کے آپ کو سناتا تاکہ آپ کی اور دعائیں لوں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ یہ میرے صحابہ تھے، ہمارے جو ہے یہ مومنین، یہ ہمارے اسلاف جنہوں نے زندگی میں نماز سے اور اللہ سے صبر کے ذریعے سے مدد مانگا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہی چیز کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں شاکر اور صابر بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق